السلام علیکم بٹ صاحب، آپ یہ بتائیے گا جمشید بٹ صاحب، جو اس وقت قصاص کے حوالے سے تحریک کا آغاز ہوا ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آگے کون سے مراحل سے گزر کے جانا پڑے گا؟ 2014 میں ہم نے حالات دیکھے تھے، آج بھی ہمیں یاد ہیں، تب بھی انصاف نہیں ملا. آپ سمجھتے اب انصاف مل جائے گا؟ دیکھیے، جو انصاف ہے نا، جہاں مہذب حکومتیں ہوتی ہیں، جہاں پہ مہذب سماج ہوتا ہے، وہاں پہ اس طرح کے پروٹیسٹ نہیں ہوتے، کیونکہ وہاں پہ قاتلوں کو شیلٹر نہیں دیا جاتا، وہاں قاتلوں کو پناہ نہیں دی جاتی، وہاں پہ 3 مہینے کے بعد FIR درج نہیں ہوتی، وہاں پہ آرمی چیف کے کہنے پہ FIR درج نہیں ہوتی. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ نے جب 2013 کی بات کی، 14 کی بات کی، تو اس میں ایک بات تو طے شدہ ہے کہ 2014 میں حالات آج سے مختلف تھے. اس وقت لوگوں کو ایک خوف تھی کہ یہ لوگ آئے ہیں، آصف علی زرداری کا ٹرینیور ختم ہوا ہے تو شاید کوئی بہتری آئے، کوئی معیشت بہتر ہو، کوئی سیکیورٹی کی صورتحال بہتر ہو، اور پاکستان کے عوام جو ہیں وہ شاید اس خواب کو دیکھ لیں جس کے لیے اسی مہینے میں 69 years before our forefathers sacrificed each and everything whatever they had. مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. یہ جو قصاص ہے، مجھے آپ یہ بتائیے کہ کیا دنیا کے کسی معاشرے میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ قاتل کو سزا نہ دی جائے، یا قاتل سے یہ نہ پوچھا جائے یہ جو 14 بندے قتل ہوئے ہیں، ان پہ کوئی آسمانی بجلی تو نہیں گری؟ ان کو گولیاں ماری گئی ہیں، ان کو گوشہ درود میں جا کر قتل کیا گیا ہے، حاملہ خواتین کو قتل کیا گیا ہے، اور اس کے بعد ظلم یہ ہے کہ یہ پاکستان نہیں، یہ دنیا کی تاریخ کی پہلی FIR ہے جس FIR کو درج کروانے کے لیے 7 بندے قتل ہوئے ہیں. لیکن وہ ڈائریکٹلی چیف آف آرمی اسٹاف کی انٹروینشن کے بعد جو ہوئی ہے، یہ بھی ایک لمحہ فکریہ ہے. مطلب دیکھیں نا، ایک تو یہ ہوا قانون کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، جب پریشر آیا دین ہوئی ہے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ FIR درج کروانا پاکستان کے ہر شہری کا حق ہے، اور یہ ایک SHO کی ذمہ داری ہے کہ جب اسے FIR دی جائے تو وہ اسے درج کرے. مگر یہاں کیا ہوتا ہے کہ آپ سیشن کورٹ میں جائیں، سیشن کورٹ کے احکامات کو آپ کا ایک محرر اپنے جوتے کی نوک پہ لکھتا ہے، اس کے بعد آپ ہائی کورٹ جاتے ہیں تو اس پہ مقدمہ درج ہوتا ہے، اور اس کے بعد انویسٹیگیشن کس نے کرنی ہے؟ انویسٹیگیشن اسی آفیسر نے کرنی ہے جس نے پہلے آپ کی FIR سے ریفیوز کیا ہوگا. تو جب یہاں پر ریاست اپنے شہریوں کے خلاف مدعی بن جائے، جب ریاست اپنے شہریوں کو قتل کرنا شروع کر دے، جب ریاست کرائم کرنا شروع کر دے، تو پھر آپ عام آدمی سے کیا توقع کرتے ہیں؟ بٹ صاحب، آپ نے دیکھا، آپ اظہار یکجہتی کے طور پر آج PTI کی نمائندگی کر رہے ہیں پیٹ کے ساتھ، کیونکہ کل آپ کا اپنا دن ہے، تو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں کہ پشاور سے جو آغاز ہوگا تحریک کا، لاہور تک آتے آتے اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ بنیادی طور پہ تو یہ ایک ہی شخص کے خلاف 2 احتجاج ہیں، جو سیدھی سی بات ہے. ان 14 قتلوں کا ذمہ دار بھی وہ شخص ہے جو کہ پاکستان کی وزارت عظمیٰ پر قبضہ کر کے بیٹھا ہے اور اعلان پاکستان کی عوام کو کہتا ہے کہ I am not answerable in front of anyone. پہلی بات تو یہ ہے. اب ہم کھڑے ہیں مقتول کے ساتھ، ہم قاتل کے ساتھ نہیں ہیں. پاکستان میں اس وقت 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو قاتلوں کی حمایت کر رہے ہیں، اور دوسرے وہ جو مقتولوں کے ساتھ. یہ لائن ڈرا ہو گئی ہے، ایک یہ لائن ڈرا ہے. اور آپ ایک بات لکھ لیں، یہ تاریخی بات میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ قاتل کے ساتھ کھڑے ہو کے مظلوم نہیں بن سکتے. مظلوم بننے کے لیے آپ کو مقتول کے ساتھ کھڑا ہونا پڑے گا، اور الحمدللہ ہم پاکستان کے مقتولوں کے مدعی بھی ہیں، ہم ان کے وارث بھی ہیں، اور ہم آخری دم تک ان کے ساتھ ہیں. اور اب رہی بات ہمارے اپنے دھرنے کی، ہمارے اپنی ریلی کی جو کل شروع ہو رہی ہے پشاور سے اٹک تک، تو اس میں تو سیدھی سی بات ہے کہ پہلے دن پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد ہی ہم نے ایک اینٹی کرپشن پاکستان بنانے کے لیے رکھی تھی، جو قائد اعظم کا خواب ہے، جو قائد اعظم صاحب کی 11 اگست کی سپیچ میں ہے. اگر آپ قائد اعظم کی 11 اگست سندھ اسمبلی میں جو سپیچ ہے، اگر آپ اسے اسٹڈی کریں تو وہ یوں لگے گا کہ وہ 2016 میں تقریر کر رہے ہیں. یعنی کہ ان 70 سالوں میں کچھ نہیں بدلا، نہ بلیک مارکیٹنگ ختم ہوئی، نہ نیپوٹزم ختم ہوئی، نہ پروونشلزم ختم ہوا، نہ یہاں پہ قتل و غارت ختم ہوئی، نہ تعلیم ملی، نہ صحت ملی، نہ آئین پہ تحفظ ملا. اور تو یہاں پہ بے روزگاری کا وہ طوفان ہے، اور نہ انصاف. ابھی انصاف تو ہے ہی نہیں نا. جب کانسٹیٹیوشن پہ عمل درآمد نہیں تو انصاف کہاں پہ ہے؟ تو
इंशाल्लाह ताला ये नतीजा खेज होगा। ये एहतजाज भी रन करीब पाकिस्तान के हर घर का मजलूम निकल कर नवाज शरीफ और उसके हवारियों के खिलाफ जो कातिलों के साथ खड़े हैं उनका एहतसाब करें। थैंक यू वेरी मच। तुमने कहा था जो काटने वाला है कि मैं यहाँ पर इन हुक्मरानों को घसीटूंगा, तुम तो घसीट नहीं सके। हम तुम्हें कहते हैं कि इन कातलों का जो खून है वो तुम्हारी कब्रों पर है। मैं इस असेंबली के सामने तुमसे कहता हूँ, हम तुम्हें शौक में लटकाएंगे, हम तुम्हें यहाँ पे घसीटेंगे। हम जब तक ये कातिल फांसी के फंदे तक नहीं पहुँचेंगे, जब तक पाक नकवी की रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं लाई जाएगी, जब तक इस करप्शन का पैसा इस अवाम के अंदर नहीं लाया जाएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अवामी तहरीक के साथ मिलकर, डॉक्टर तारिक कादरी के साथ मिलकर इस मुल्क में इनकलाब का जो झंडा बुलंद किया है, इंशाअल्लाह ताला इन शहीदों के खून से हम उस झंडे की पासदारी करेंगे और उनको उनका हक दिलाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया। जी वैसे आप ये फरमाइएगा, 2 साल पहले भी तहरीक चली थी, तब भी हमने देखा कि बेगुनाह लोगों का खून जो है ना बहाया गया, तो अब दोबारा आगाज़ हो रहा है अगस्त के महीने में। आप देखते हैं कि कसास के हवाले से ये तहरीक है, आप इसके नताइज क्या देखते हैं? देखिए, ये जनरल डार ने एक जुल्म किया था और आज तक वो एक इस्तारा बना हुआ है जुल्म का। उसके बाद अगर देखें तो पाकिस्तान में स्थानीय जो पाकिस्तान की आज़ादी के बाद हुआ वो कराची में हुआ 12 मई का, और उसके बाद पाकिस्तान यहाँ पे हुआ 14 कत्ल जो है 17 हुआ। 2 साल हो गए यहाँ पे लाहौर में 90 लोग और 14 लोग शहीद हुए। इतनी बड़ी वारदात, इतना बड़ा जुल्म पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। तो 14 कत्ल और 90 लोगों को मजबूर होने को हजम कर जाए, ये समझ जाए कि ये हजम करने का मुमकिन नहीं है। और ये उसी तरह की बात है जिस तरह हजरत इमाम हुसैन को जिस तरह ये बेगुनाह शहीद किया कि चार्ज ना हो या उसके खिलाफ उसी तरह का सिस्टम है। और जिस तरह वो एक इस्तारा बन गया मजलूमों का और जालिम का, उसी तरह का शहबाज शरीफ, राणा सलाम और नवाज शरीफ उसी तरह जालिमों का इस्तारा बन गए हैं, करप्शन का इस्तारा बन गए हैं। ये पनामा वाले हुक्मरान और मॉडल टाउन के करने वाले हुक्मरान जनरल डायर से ज़्यादा जालिम है और मार्कोस और दूसरे लोगों से ज़्यादा करप्ट हैं। लिहाजा करप्ट और जालिम ने यहाँ से जाना है और ये तारीख कभी ये नाकाम नहीं होगी, ये कामयाब होगी। ये जितनी लंबी होगी उतना इनका मुद्दा योम कसास आज शुरू है, जबकि आपकी पार्टी कल योम जो तहरीक इंसाफ करने जा रही है। आप कैसे देखते हैं कि आप पहले भी इकट्ठे आपने किया, आइंदा आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए, कल जो इंसाफ का काम शुरू हो रहा है, इंसाफ की तहरीक जितनी लंबी चलेगी उसकी एक ही वजह क्या है कि शहबाज शरीफ और उसके नालायक नाबालिग बच्चों को उन्होंने 13 साल की उम्र में 13.5 साल के बच्चों ने एक और वहाँ जाके दौलत बनाई। अब ये चोरी का माल पकड़ा गया है, माल मजदूर बरामद हुआ है, उसका कंफेशन हुआ है, मानना एतराफ़ किया है, चोरी का एतराफ़ किया है। लिहाजा उसके होते हुए तहरीक इंसाफ और तहरीक क़िसास जितनी लंबी चलेगी उतनी ज़्यादा इन लोगों की बदनामी होगी और ये ज़बारी से बदतर जगह तारीख के आखिरी जो बेहतरीन मकाम है वो मिलेगा।
اور یہ کھیل کی اصلاحوں کے پیچھے جائیں گے یہ اللہ کا جو قرآن ہے صاحب کا اس کے ہوتے ہوئے یہ سوچ رکھا یہ لوگ باعزت رہیں اور کھیل کی اندر جانا پڑے گا اور تاریخ اپنے نتائج تک پہنچے گا. تھینک یو. یہ تحریک انصاف کا جھنڈا، وہ عوامی مسلم لیگ کا جھنڈا، وہ پاکستان مسلم لیگ قائد اعظم کا جھنڈا، وہ جماعت اسلامی کا جھنڈا، یہ اس بات کی گواہی ہے کہ آج اپوزیشن ان قاتلوں، ظالموں اور جابر حکمرانوں کے خلاف متحد ہو کے کھڑی ہو گئی. خواہ آج کا جلسہ ہو، 16 کا جلسہ ہو، 20، 27 یا 30 اگست کا جلسہ ہو، انشاءاللہ تعالی اپوزیشن کی یہ یگانگت، اپوزیشن کا یہ اتحاد، اپوزیشن کی یہ محبت آپ لگاتار دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ جدوجہد انشاءاللہ ہم آخر تک لے کے چلیں گے. میں بیان کرنا چاہتا ہوں اور آپ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ گو ہمارا سفر مشکل ہے، وہ ان ظالم حکمرانوں کو ہٹانا کوئی یہ تحریک کا آغاز ہو گیا ہے. گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو. میرے دیس کو ابو آفیدو، گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو، گو نواز گو. دین پر تم فساد بھی میرے دیس کو. جو 14 شہداء ہیں ان کا خون ہم پہ قرض ہے، لیکن ہم حکمرانوں کو آج یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ 14 خون تو کیا، ڈاکٹر طاہر القادری کے جالے 1400 خون دینے کو تیار ہیں. کبھی ظالم حکمران یہ نہ سمجھیں کہ ڈاکٹر طاہر القادری کے سپاہی کبھی میدان سے پیچھے ہٹیں گے. انہوں نے ظلم کی انتہا کر کے دیکھ لی، لیکن آج تک ایک شہید کے خاندان کو یہ نہ خرید سکے. ان کی دولت، ان کی طاقت ان کے کسی کام نہ آئی، ان کا اقتدار ان کے کسی کام نہ آیا. انہوں نے ڈرانے کی کوشش کی، دھمکانے کی کوشش کی، لالچ دینے کی کوشش کی، لیکن الحمدللہ تعالی عوامی تحریک کا ورکر ایک مختلف مٹی سے بنا ہوا ہے. عوامی تحریک کا ورکر جب انقلاب کا پرچم ہاتھ میں لے کے چلتا ہے تو اس وقت اس کو دنیا کی کسی طاقت کا خوف نہیں ہوتا. اس وقت اس کو راہ حق نظر آتی ہے. اس کو نہ دشمن کی عدد سے خوف ہوتا ہے، نہ اس کو دشمن کے ہتھیار سے خوف ہوتا ہے. وہ چلتا ہے جب تک راہ حق پہ منزل نہیں مل جاتی یا شہادت نہیں ہو جاتی. آج میں اپوزیشن جماعتوں کا بھی بہت شکر گزار ہوں کہ نہ صرف انہوں نے ہماری آواز پہ لبیک کہا،
نہ صرف ان کے لیڈر یہاں تشریف لائے بلکہ کثیر تعداد میں ورکرز بھی تشریف لائے ہوئے ہیں. ہم ان کے فردن شکر گزار ہیں کیونکہ ہمارے راہ حق کے یہ سپاہی اور یہ ساتھی. عوام جو آج ہمارے ساتھ شرکت کر رہی ہے ہم ان کو بھی یقین دلاتے ہیں کہ اس حق کے سفر میں ہم کبھی ان کو یکا و تنہا نہیں چھوڑیں گے. یہ سفر انقلاب یہ منزل کی جانب رواں دوا رہے گا اور انشاءاللہ تب تک رواں دوا رہے گا جب تک یہ ظالم حکمران چھپ کے اس دھرتی سے چلے نہیں جاتے. انقلاب 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 ہی ہماری منزل ہے, انقلاب ہی ہمارا مقصود ہے. ابھی آپ کے نعروں کی گونج میں اور آپ کے بھرپور نعروں کی گونج میں قائد انقلاب ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ سے خطاب کریں گے. گو نواز گو, گو نواز گو, گو نواز گو, گو نواز گو. خون کا بدلہ خون, خون کا بدلہ خون, خون کا بدلہ خون. ناظرین یہ پارٹ 1 ہے, ہم اگلی ریکارڈنگ پارٹ 2 میں, باقی پروگرام ابھی جاری ہے, ہمارے ساتھ رہیے.